تو ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف بے روزگاری۔ اب میں جو آج میرا اصل آج آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا، اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں، جا کدھر رہے ہیں، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے اور یہ جلدی جلدی انہوں نے کی ہے، شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا، اپنے این آر او کے اوپر انہوں نے وقت گزارا، ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کیسز تھے وہ ختم ہو۔ ہم ہر سال، ہمارے 3.5 سال کے اندر ہر سال جو نیب ریکور کرتی تھی چوری کا وہ 160 ارب روپیہ تھا۔ ہم نے 480 ارب روپیہ اپنے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا۔ ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے، یہ پرانے کیسز تھے، لیکن ہمارے دور میں نیب پیسے ریکور کر رہی تھی کیونکہ ہم کسی کو بچا نہیں رہے تھے۔ اب 1100 ارب روپے کے جو کرپشن کیس ہیں انہوں نے معاف کروا لیے۔ تو ایک طرف قوم کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے، دوسری طرف انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا لیے، اور تیسری طرف روپیہ ڈالر کے بنسبت 90 روپیہ گرا ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈالر مہنگا نہیں ہوا اور اتنی تیزی سے روپیہ گرا نہیں ہے۔ تو قوم کے لیے تو کیا ہوا اس سے؟ اگر آپ کی 30,000 روپیہ تنخواہ تھی، آج صرف وہ 20,000 روپے کی 30,000 روپے کی تنخواہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتی ہے۔ آج جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، ساری قوم کا جو جیسے کہتے ہیں نا جی ڈی پی، کیونکہ جی ڈی پی ڈالر سے میجر ہوتی ہے تو پر کیپٹا انکم ڈالر سے میجر ہوتی ہے، وہ ساری نیچے آ گئی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے جب تقریباً 90 باہر مارکیٹ میں جاؤ تو وہ 100 روپیہ کا بھی سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے۔ تو جب کہ ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے، یہ جو سارے 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں، ان کے ایون سیل اپارٹمنٹ اور ان کے مے فیئر میں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پارک اور یہ جو باہر ہوٹل خریدے ہوئے ہیں اور انہوں نے بے نامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں، باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، قوم کے لیے 90 روپے ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے باہر پیسے میں 90 روپے اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں 90 روپے زیادہ امیر ہو گئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس لیے انہوں نے آتے ساتھ ہی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کیا انہوں نے اگر ان کو سازش کے تحت بٹھائی دیا تھا کیونکہ عمران خان ملک تباہ کر رہا تھا، تو انہوں نے آ کے کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار تھے۔ ہم تو جی اسحاق ڈار نے کہا میں روپے کو 200 ڈالر کو نیچے لے کے آؤں گا، میں آئی ایم ایف کو سامنے یہ کر دوں گا، بڑی بڑھ کے ماری، میں تجربہ کار ہوں۔ آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا، اور جو ان کے ہینڈل لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا، کون جواب دے؟ آج جو ابھی یہ جو شروعات ہے، ابھی یہ جو 90 روپے ڈالر کے جو گرا ہے، جو روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے۔ جو ایک تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بعد مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے۔ تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی، نااہلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کے ملک کو آج یہاں پہنچا دیا ہے کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے۔